فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا۔ کبھی اپنے چہرے پر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کی داڑھی یہاں تو خضاب سے رنگین ہوتی ہیں اور کوئی ہے جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوتی۔ جب مولا کو ضربت لگی نا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری، اجرکم اللہ، آپ کی آمادگی ہے، شب شہادت ہے، کل یوم علی، کل شہادت ہے، مولا علی کا دن ہے، آپ عزاداری میں اور مولا کی یاد میں خود کو مصروف رکھیں گے۔ جب مولا کو تلوار لگی، امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہے تھے تو اطمینان سے فرمانے لگے پہلے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ فرمایا حسن تمہارے نانا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو مجھے بتایا تھا، وہ پورا ہونے جا رہا ہے، میں اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یہ زخم میری شہادت کا سبب بنے گا۔ لے کے چلے مولا علی کو گھر کی طرف۔ جیسے ہی گھر قریب آیا نا تو فرمایا بیٹا مجھے اب زمین پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے جاؤں گا۔ آپ نے سن لیا نا، یہ تو ہر سال جملے دہرائے جاتے ہیں، مقتل کے جملے تو وہی ہے نا جو ہیں۔ جب مسجد سے لے کے چلے تھے 2 قدم چل کے فرمانے لگے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خندق فتح کیا ہے۔ بڑے بڑے مار کے جس علی نے سر کر دیا ہو، وہ علی فرما رہے ہیں میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ طے کر لیا تھا نا مولا نے کہ مجھے جانا ہے۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے موت کی تمنا کی ہے، یہ خود دلیل ہے کہ وہ تنہا ہو گئے۔ ایک جناب زہرا نے حسنین کو اپنے سرانے بٹھایا اور بچوں سے کہا میں دعا کروں گی تم الہی آمین کہنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ حسنین، زینب، ام کلثوم بی بی، ننے بچے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے۔ جناب زینب 4 سال کی ہے نا جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے، تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اماں بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اماں دعا کریں گی، ہم الہی آمین کہیں گے۔ تو جیسے ہی جناب زہرا نے دعا کی نا، بچوں نے چیخ مار کے روئے، گریا کیا، اور دعا یہ تھی اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو قریب کر دے۔ یہی انداز اجرکم اللہ، یہی انداز مولا علی کا بھی ہے۔ اب جانا چاہتے ہیں علی، اب علی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جس دنیا میں میرا نبی نہ ہو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا؟ میں اب حسن جانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا رنگین ہو گئی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ قالین بچھایا گیا، علی کو قالین پر لٹا کر بچوں نے قالین اٹھایا۔ وہ علی جو مسجد میں 2 قدم نہیں چل پائے نا، جیسے ہی گھر قریب آیا فرمانے لگے بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو، میں پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا۔ تو امام حسن نے فرمایا بابا 2 قدم گھر رہ گیا ہے۔ فرمایا زینب مجھے ایسے دیکھ نہیں پائے گی، میری بچیاں مجھے نہیں دیکھ پائیں گی۔ پھر فرمایا بیٹا یہ جو چاہنے والے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اب گھر قریب آ گیا، ان سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہ چاہنے والوں سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امام نے فرمایا بابا یہ دروازے تک چھوڑیں گے، یہ چاہنے والے ہیں۔ فرمایا بیٹا میری خبر گھر پہنچ گئی ہوگی، کہیں میری بچیوں کے رونے کی آوازیں، میں کہوں گا مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال، جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئے، شب شہادت ہے، مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال ہے، مولا یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی، علی کی بیٹیاں فریادیں کریں گی۔ اجو کمل اللہ، تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے۔ وہ علی جو رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے نا کہ بیٹا رو نہیں۔ امام حسن کو کہا بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ نہیں کرو۔ حضرت عباس سے کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ مولا حسین کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا۔ جو علی رستے بھر بیٹوں کو ٹوکتے رہے، کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود علی رو دیے۔ علی مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زینب کو سینے سے لگا کے روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ طبیب کو بلایا گیا، امام حسن نے فرمایا محمد حنفیہ بھائی جاؤ طبیب کو لے کر آؤ۔ طبیب آیا، طبیب نے مولا کے زخم کو دیکھا، ایک گوسفند ذبح کروایا، ایک بھیڑ ذبح کروایا، پھر ایک رگ نکال کر مولا کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا۔
وہ جو سامان جو چیزیں طبیبوں کے ساتھ ہوتی ہیں اسے لپیٹنے لگا. اب سب بچے طبیب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور طبیب ہے جو جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو امام حسن کی آواز آئی, بھائی میرے بابا کے بارے میں بتاؤ, کیا کہتے ہو میرے بابا کے لیے؟ تو نحیف سی آواز میں کہنے لگا, علی سے کہیں وصیتیں کریں, علی سے کہیں کہ وصیتیں کریں. مولا امام حسن نے فرمایا کوئی ایک ایسی بات بتا دو جس سے میرے بابا کی تکلیف کم ہو جائے. کہنے لگا بدن میں زہر سرایت کر گیا ہے, وہ جو تلوار زہر میں بجھا کر ماری گئی ہے وہ زخم میں زہر سرایت کر گیا ہے, اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو زہر کا اثر کم ہو جائے گا, کچھ زیادہ دن علی ہمارے درمیان رہ جائیں گے. ابھی یہ خبر کوفے میں عام نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. غلام نے جا کے دروازے پر دیکھا تو وہ روتا ہوا اندر آیا اور امام حسن سے آ کر کہا مولا دروازے پر ایک منظر ہے. جب امام حسن دروازے پر گئے تو کیا دیکھا, کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں, ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے. مجلس ہو گئی عزیزانو, مگر یہ مجلس نہ جانے ہماری زندگیوں میں آئندہ کب ہے. آئندہ سال اس تاریخ میں ہم میں سے کون ہے کون نہیں ہے, تو مجھے 2-4 منٹ کا اور ٹائم دے دیجئے. علی مولا نے وصیتیں فرمائیں, یتیموں کا خیال رکھنا, فقیروں کا خاص خیال رکھنا, خانہ کعبہ کو تنہا نہ کرنا, کعبے کے اندر کہیں لوگوں کا جانا کم نہ ہو جائے, حج بیت اللہ کی حفاظت کرنا. پھر قرآن کے لیے خاص وصیت فرمائی. وصیتیں انسان اپنی چیزوں کے لیے کرتا ہے نا, وصیتیں انسان اپنی چیزوں کے لیے کرتا ہے. مولا کا وصیت نامہ جا کے دیکھیے, یتیموں کا خیال رکھنا, فقیروں کا خیال رکھنا, قرآن کا خیال رکھنا, حج بیت اللہ کو کہیں تنہا, اللہ کے گھر کو کہیں تنہا نہ کر دینا. اور پھر اس کے بعد آخر میں آ کر کہا میں نے اے حسن اپنی ساری کمائی تمہارے حوالے کی. ایک ایک بچی کے بارے میں, ایک ایک بچے کے بارے میں فرمایا. کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت عباس کا نام لینا چاہتے تھے کہ ایک رونے والی بی بی کی آواز آئی. فرمایا ام البنین تمہیں کوئی مجھ سے سوال ہے؟ کہ مولا میرا عباس کس کے حوالے ہے؟ کہ عباس حسین کے حصے کا ہے. عباس حسین کی اطاعت میں رہنا اور حسین عباس کو اپنے ساتھ رکھنا. میرے مولا نے وصیتیں مکمل کی. امام حسن امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا جب میں تمہیں فشار دوں نا تو سمجھنا تمہارے نانا مجھے لینے آ گئے, تمہاری ماں زہرا مجھے لینے آئی ہے, ملک الموت مجھے لینے آیا ہے. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو فشار دیا, آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون, اجرکم اللہ. بہت رو لیے, بہت گریا ہو گیا, مگر علی کا پسندیدہ مضمون میں بیان مصائب میں بیان کر دوں, علی شاید اور ہم سے کچھ راضی ہو جائیں. مولا کو غسل و کفن دیا بچوں نے. وصیت میں فرمایا تھا میرا جنازہ آگے سے خود اٹھے گا, سنی شیعہ نے لکھا ہے, اور جنازہ کب سے تم اٹھاؤ گے, جنازہ جہاں جا کے رک جائے وہاں جنازہ کو رکھو گے تو برابر میں قبر تیار ملے گی. جب جنازہ لے کے پہنچے امام حسن نے برابر سے پتھر سے زمین سے خاک ہٹائی تو ایک تختی, ایک سل, ایک سلیب اور ایک پتھر نظر آیا. اسے جب ہٹایا تو قبر تیار تھی, اور قبر کے اندر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی, یہ آخری نبی خاتم الانبیاء کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. عظمت مولا کائنات, حضرت آدم مولا کائنات کی قبر بنا کر گئے. ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے, اللہ آپ کو نجف لے جائے, اللہ آپ کو مولا کے مزار پر لے جائے. اسی ذریح کے اندر جس میں مولا علی کی قبر ہے نا, اسی ذریح میں حضرت آدم بھی ہیں, حضرت نوح بھی ہیں. 1000 نبیوں کی قبریں ہیں نجف اشرف میں, 1000 نبی ہیں علی کے اطراف میں. اس جگہ پر مولا کو لے جا کے دفنایا, اور جب دفنا کے واپس آ رہے تھے نا, جس کی خاطر میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے, جب دفنا کے واپس آ رہے ہیں نا بچے, کون حسن حسین, تو ایک خرابے سے ایک فقیر کے کرہنے کی آواز ہے, جو کرہ کے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے. یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی محتاج کی پکار کو سنیں اور وہ بغیر اس کے مسئلے کو حل کیے آگے بڑھ جائیں. امام حسن امام حسین اس گرے ہوئے گھر میں, اس خرابے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ نابینا فقیر ہے,
اور بیمار اور ناتوان بھی ہے، جو بستر پہ ایک پھٹے ہوئے بوریے پہ سو رہا ہے۔